يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاضرین جمعہ، بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور امت کے ہونہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی، ساری حمد و ثنا اس اللہ وحدہ کو لائق و زیبا ہے جو سارے عالم کا یکتا و تنہا خالق مالک مدبر ہے. بے شمار انگن درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر، خاص کر میرے اور آپ کے آخری نبی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. جیسا کہ خطبہ حاجہ کے بعد قرآن مجید کی ایک انتہائی اہم صورت تلاوت کی گئی جو مختصر ہے لیکن جامع ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام کا یہ تاثر تھا کہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین اگر اس صورت کو اتارنے کے بعد سارا قرآن بھی نہ اتارتا تو یہ ہمارے لیے کافی تھا. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے. ہر طریقے سے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کی تلقین کی. آئیے صبر کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو حق بات کہنے کی اور آپ تمام کو سننے والوں کو حق بات سننے کی اور پھر ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر اسلام کی ایک اہم اور بنیادی تعلیم ہے. صبر کا مقام اسلام میں ویسا ہی ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مقام ہوتا ہے. جسم میں جس طرح سر کا مقام ہوتا ہے اسی طرح صبر کا مقام اسلام میں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 90 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. صبر ایسی چیز ہے جو مومن ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، جو صبر نہیں کرتا وہ حقیقت میں مومن نہیں ہوتا.
کیوں کہ راہ حیات میں، زندگی کی راہ میں قدم قدم پر کسی بھی طریقے سے انسان کو آزمائشیں آ سکتی ہیں کہ کبھی نیکیوں میں انسان کو، نیک اعمال میں انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی برائی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی خوشی میں آزمایا جاتا ہے، کبھی تنگی میں آزمایا جاتا ہے۔ الغرض انسان کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے جیسے سورہ دہر میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو ہدایت کا راستہ بھی بتلا دیا اور ناشکری کا راستہ بھی بتلا دیا، اب جو چاہے وہ اختیار کریں۔ اور سورہ ملک میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں اچھے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ بہترین عمل انسان تبھی کر سکتا ہے جب اس کے پاس صبر جیسی ایمانی قوت موجود ہو۔ صبر ایمان کی امتیازی صفات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے صبر والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سچے مومن وہ ہیں جو صبر کرنے والے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبر کو رکھا، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خاکساری اختیار کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پچھلی تہائی رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہوتے ہیں۔ صبر عطیہ ربانی ہے، اللہ رب العالمین کا ایک بہترین عطیہ ہے۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ما اعطى احد عطاء خيرا واوسع من الصبر، صحیح مسلم نے اسے روایت کیا ہے، کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ عطیہ نہیں عطا کیا گیا، کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ عطیہ عطا نہیں کیا گیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور زندگی کی تاریک راہوں میں صبر مشعل راہ اور مینار نور کا کام دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم زندگی کا عیش و آرام، زندگی کا سکون صبر میں تلاش کرتے ہیں۔ صبر کے ذریعے ہم زندگی میں راحت اور سکون پاتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یہ لازوال وصف ہے جس کو اپنانے پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سیادت و قیادت کو بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل جن پر سالہا سال تک فرعون جیسے ظالم حکمرانوں نے حکمرانی کی اور ان پر اتنی ذلت چھا چکی تھی کہ بنی اسرائیل کا پھر اٹھنا محال تھا، ویسے حالات میں جو بنی اسرائیل کے لوگ صبر کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دلا کر پھر قیادت اور سیادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور جب انہوں نے دین کی راہ میں تکلیف و اذیتیں برداشت کی صبر کے ساتھ، تو ہم نے ان میں بہت سے رہنما پیدا کر دیے، ہم نے ان میں بہت سارے رہنما کمانڈر ہم نے پیدا کر دیے۔ اس میں وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے دین کے معاملے میں صبر کیا تھا۔ کس پر صبر کیا تھا؟ ان کو تکلیفیں دی گئی تھی، اذیتیں دی گئی تھی۔ آخرت میں اس وصف سے متصف ہونے والے لوگوں کو بے حد و حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ اطاعت و بندگی پر صبر کرے۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ راہ حق بڑی پرخطر راہ ہے، بڑی ہی خطرناک راہ ہے۔ حق پر چلنا بڑا ہی پرخطر گزرنا ہوتا ہے اور خطروں سے گزرنا پڑتا ہے، مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور تیز تن آندھیوں اور سرکش طوفان، فرعون کے جیسے سرکش طوفانوں کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے، جابر حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر صبر انسان کے دل میں چسپاں ہوتا ہے، دل میں جگہ بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے انہیں ایسے ہی ان کو چھوڑ دیں گے، دنیا میں پیدا کر کے ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم ہر ایک کو آزمائیں گے،
ہر ایک کو ہم آزمائیں گے۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اتنا کہہ دینا ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ان کے لیے کافی ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم انہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ صحیح بخاری میں خباب بن ارد رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ہم لوگوں نے بارہا ان کا قصہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ صحابی ایسے ہیں جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تو کوئلوں پر انہیں لٹایا گیا، جن کی پیٹھ جل کر جن کی چربی سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مشکلات سے ہمیں نجات دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہیں کہ شکر کرو تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح کے عذابات آئے ہیں تم پر وہ عذاب نہیں آیا۔ پچھلی قوموں کے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالوں کو ادھیڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیسی تسلی دیتے ہیں کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، ابھی تم پر ایسا وقت نہیں آیا جو پچھلی قوموں نے برداشت کیا۔ پچھلی قوموں پر ایسے عذابات آئے کہ ان لوگوں کو زمین میں آدھا دفن کر آدھا گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، یا پھر ان کی کھالوں کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو ادھیڑ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ یہ اسلام کی راہ بڑی ہی پرخطر راہ ہے۔ اس راہ پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جب ہمیں چن لیا ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جس کو اپنانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو اپنائیں، ان چیزوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب مشکلات میں گھرا دیکھتے تو انہیں صبر و تحمل کی تلقین کرتے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ پہ سے ہوا، جن کو ابو جہل تکلیفیں دے رہا تھا، ابو جہل کی قید میں تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ عمار بن یاسر اور ان کے والد اور والدہ کو ابو جہل اذیتیں دے رہا ہے اور اس ظالم نے ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 2 اونٹوں پر 2 پیروں پر باندھ کر شرمگاہ میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اصبر آل یاسر، صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسلام لانے کے بعد کیسی قربانیاں دی ہیں، اور آج ہم صرف صبر اپنی زبان پر رکھتے ہیں، لیکن ہم اس صبر کو اپنے اندر اجاگر نہیں کرتے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انفرادی صبر ایک ہوتا ہے اور اجتماعی صبر ایک ہوتا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر صبر نہ کیا جائے تو جس کا خمیازہ ساری قوم کو، ساری امت کو اٹھانا پڑتا ہے، جیسا کہ ماضی میں اس طرح کے بے شمار تاریخ میں ایسے واقعات لکھے جا چکے ہیں، پڑھے جا چکے ہیں، رونما ہو چکے ہیں کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں نے یا کسی قوم نے جب بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اس کا خمیازہ، اس کا نقصان ساری قوم کو، بے گناہ مسلمانوں کو، بے گناہ لوگوں کو اٹھانا پڑا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی نقطے پر عمل کریں کہ اجتماعی طور پر صبر کو ہم لازم پکڑیں، کیونکہ دشمنان اسلام ہر دور میں مسلمانوں کو مٹانے کی ناکام کوششیں کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کا قانون اس دنیا میں لاگو ہو جائے، جیسا کہ موجودہ دور میں آئے دن نت نئے انقلابات، نت نئے طریقوں سے مسلمانوں کو برانگیختہ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ کبھی مسلمانوں کے نجی معاملات میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، کبھی مسلمانوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ الغرض
یعنی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی دین اسلام کی تعلیمات پر، اس طرح الغرض بے شمار چیزوں سے انسانوں کو کیا ہے، مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، ان کو ابھارا جا رہا ہے کہ جب یہ مشتعل ہو جائے کب ہمارا معاملہ آسان ہو جائے۔ اس معاملے کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو صبر و تحمل کے ذریعے سے کام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ دعوت، دین کی دعوت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمیں معروف بھلائیوں کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا پیغام اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھنا ہم پر وہ مصیبتیں آنے والی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، جو کچھ ان پر مصیبتیں آتی ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی انفرادی زندگی کو ترجیح دی اور ہم اپنے دوسرے غیر مسلم بھائی کو ترجیح نہ دی کہ ہم تو جنت والے کام کریں لیکن ہمارا غیر مسلم بھائی جہنم میں جلے، اگر ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر یہ جہنم والا بھائی پھر ایسا کام کرے گا کہ آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارے جو معاملات غیر مسلموں سے ہوتے ہیں انہیں اسلام کا پیغام پہنچائیں، اسلام کی دعوت دیں، بھلے زیادہ سے زیادہ وہ ہماری جان لے گا، اور جان لے گا تو ہمیں ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اگر پھر وہ بات مان لے گا، اگر وہ ہماری بات مان لے گا تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا، ہمارا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ جب خیبر فتح ہونے والا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں، کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کے دلوں میں خواہش پیدا ہو گئی کہ شاید وہ میں ہوں گا، اور یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی، ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل وہ جھنڈا مجھے دیں گے، کیونکہ مانگ کر کوئی چیز لی نہیں جاتی، عہدہ مانگ کر لیا نہیں جاتا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں آشوب چشم کا مرض لاحق ہوتا ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور ان کی آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، اور انہیں جھنڈا دیتے ہیں اور دے کر کہتے ہیں علی تم خیبر فتح کرنے والے ہو، خیبر فتح کرنے سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لیں تو پھر انہیں امان دے دینا۔ یہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے کہ ہم پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب فرعون سرکش ہو گیا تھا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کیا دے کر بھیجا کہ قولا لینا، قرآن میں الفاظ ہے کہ اے موسیٰ فرعون حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، تم انہیں اسلام کی دعوت دو اور اپنی زبان کو اس سے بات کرتے وقت نرم لہجہ اختیار کرنا۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ دعوت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور اپنا لہجہ نرم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو جو برادران وطن ہیں ان کو بھی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے بارے میں بڑے سرگردہ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ کہف میں لعلک باخع نفسک علی آثارہم، قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کی فکر میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یعنی امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آگ ہے اور آگ پر پرندے جاتے ہیں، پتنگے جا کر جلنا چاہتے ہیں، اور تمہارا معاملہ وہی ہے، اور میں ان کی کمرے پکڑ پکڑ کر تمہیں وہاں سے ہٹا رہا ہوں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قال اللہ قال رسول کا پیغام اپنے برادران وطن تک پہنچانے کی کوشش کریں،
چاہے جس طریقے سے ہو، ہم کیا ہے جتنی بات آپ کو معلوم ہو اتنی بات ان تک پہنچائے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے دل بدل دے اور وہ بھی اسلام کے سائے تلے آ جائے اور ان کا ٹھکانہ بھی جنت ہو جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جھنڈا دیتے ہیں، علی اگر وہ اسلام قبول کر لے گا تو اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، لہذا اس کی ضرورت ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ ترک معاصی پر صبر کرنا. ترک معاصی کیا ہے؟ یعنی گناہوں کو چھوڑنے پر صبر کرنا. انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے گناہ کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ طاقت دے رکھا ہے گناہ کرنے کی. اس طاقت رکھنے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا صبر ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، نہنگو موزی نر و ازدہا مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا. تو ہمیں نفس امارہ کو مارنے کی ضرورت ہے، جو گناہ جس کا کام یہ ہے کہ وہ گناہوں پر ابھارے، گناہوں پر ابھارنے کا وہ کام کرتا ہے. تو ہمیں اس کو مارنا ہے. جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو، اس کے لیے گناہوں سے باز رہنا، ترک معاصی پر صبر کرنا دشوار نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوگا تو اس کے لیے گناہ کرنا کوئی معمولی عمل ہوگا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اور مومن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا تھا، مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک بڑا پہاڑ محسوس کرتا ہے اور توبہ میں لگ جاتا ہے. اور منافق قسم کا آدمی جس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھ جائے اور انگلی کے اشارے سے وہ اڑ جائے، وہ اتنا ہی محسوس کرتا ہے. لہذا ہماری زندگی، ہماری نجی معاملات گناہوں سے پاک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاؤ، بنی آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد توبہ کریں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ سہون کسی سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن عمدن جو گناہ کرنے پر انسان قادر ہوتا ہے ان گناہوں کو چھوڑ دیں. ایسے بے شمار واقعات ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اس لیے میں آپ کے سامنے اتنی بات پر مختصر اس کو ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں. تیسری قسم یہ ہے کہ مصائب و مشکلات پر صبر کرنا. مصائب و مشکلات پر صبر کرنا، یہ دنیا ابتلا و آزمائش کی دنیا ہے. یہاں ہر مومن کو مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، خیر کے ذریعے سے، شر کے ذریعے سے، اچھائی کے ذریعے سے، برائی کے ذریعے سے. نعمتیں دے کر بھی آزمایا جائے گا، نعمتیں چھین کر بھی آزمایا جائے گا. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف و ہراس، بھوک اور پیاس اور مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. اللہ رب العالمین یہ آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد آخری میں کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آپ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو. ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ صبر سے کام لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اور اگر اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے، اسے کوئی خوشی میسر آتی ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں بتلا دی گئی ہیں کہ اگر ہمیں تکلیفیں آئیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، یا پھر ہمارے ساتھ کوئی خوشگوار معاملہ ہو جائے تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابیہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہوں. آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین میری اس بیماری کو دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے
تم جنت میں جانا پسند کرو گی یا پھر اسی دنیا میں اس سے تم نجات حاصل کر لو گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا بدلہ آخرت میں ہی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے صرف اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں غشی کھا کر گر پڑتی ہوں تو میرا سطر نہ کھلے، میرا کپڑا نہ ہٹے۔ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نواسے کی جاکنی کو پہنچ چکی ہے، جان جانے والی ہے، لہذا آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذُ لَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْطَبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھیجتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ لے وہ بھی اسی کا ہے اور جو اللہ تعالیٰ دے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ صبر کریں اور ثواب کی امید رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو پیغام بھیجتے ہیں صبر کے لیے۔ بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی اللہ کے نیک بندے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، ان کی زبان پر کوئی حرف شکایت ہوتا ہے، نہ ہی اپنی کسی حرکت سے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری ابتلا کر کے آزمایا اور بیماری کا سلسلہ بعض تفاسیر کے مطابق 18 سال تک ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا رکھا کہ آپ آبادی سے دور رہتے تھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں، مال و دولت، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ سے چھین لی تھی۔ اس پر ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، اسی لیے صبر ایوب بہت مشہور ہے۔ یہ صبر کا وسیع مفہوم ہے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی سے دوچار ہے، ہر طرح کی تدابیر کے باوجود مشکلات کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایسے میں ان کا مقابلہ کرنے کا واحد ایمانی ہتھیار صبر ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ دینی و دنیاوی ہر معاملات میں، ہر مصیبت میں، ہر تکلیف میں صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہم گناہگار خطا کار ہیں رب العالمین، لیکن تیری رحمت کی وسعت کے سامنے ہمارے گناہ کوئی ہیچ ہے۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ رب العالمین مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، رب العالمین ہمارے ملک میں ہر جگہ مسلمان ہر طرف کسی نہ کسی طریقے سے پریشان ہے۔ رب العالمین مسلمانوں پر رحم فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما۔ رب العالمین مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کہیں مسلمان بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس مسجد کے بھی کسی مصلی کے گھر میں رب العالمین بیمار ہیں، انہیں بھی تو، یا آپریشن ہونے والا ہے انہیں بھی تو خیر خوبی کے ساتھ صحت عطا فرما۔ رب العالمین جو کہیں جہاں کہیں مسلمان بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں رب العالمین کے غیب سے اسباب بنا۔ رب العالمین آج مسلمان ایک جٹ ہونا چاہتا ہے، لیکن رب العالمین ہمارے ساتھ نفس امارہ لگا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر مسلمان ظاہراً تو ایک جو ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن باطن کا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ رب العالمین تو مسلمانوں کو ایک جٹ عطا فرما، رب العالمین تو اتحاد عطا فرما، مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو جما دے۔ رب العالمین جس طرح مساجد جمعہ کے دن بھرتی ہے، رب العالمین اس طرح 5 وقتہ نمازوں میں ہمیں مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو نے صبر کا جو ذریعہ بتایا ہے، ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، رب العالمین تو نے جو مدد مانگنے کا جو ہمیں طریقہ بتلایا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے رب العالمین صبر اور نماز دونوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنے اور تجھ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔